اس کا تحفظ کرنا ہے، آپ کو اپنے مسجدیں بچانا ہے، قبرستان بچانا ہے، عیدگاہیں بچانا ہے، تو آپ اس کے لیے راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہم بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز عدالت میں زیر التوا ہے یا زیر سماعت ہے، آن ہیئرنگ ہے، تو باہر لیڈر اس پر تبصرہ نہیں کرتے۔ اگر کوئی کیس کورٹ میں چل رہا ہو اور آپ آنریبل چیف منسٹر صاحب سے پوچھ لیجئے کہ آپ کی اوپینین کیا ہے، تو وہ یہی کہیں گے کہ معاملہ عدالت میں ہے، میں کچھ نہیں بولوں گا۔ بیکاز ریسپیکٹ، ڈیو ٹو ریسپیکٹ، عدالت کی ریسپیکٹ یہ ہر ایک کو کرنی چاہیے، ہمیں بھی، آپ کو بھی، ہر سٹیزن کا ایک کرتویہ ہے، رسپانسبلٹی ہے۔ تو کبھی بھی کورٹ میں اگر کوئی معاملہ چل رہا ہو تو اس پر باہر اسپیچ میں، پریس کانفرنس میں، پبلک پلیس میں یا پرائیویٹ میٹنگ میں اس پر ڈسکشن نہیں کی جا سکتی ہے، ڈیو ٹو ریسپیکٹ آف جوڈیشری۔ یہ زیر انتوا، زیر سماعت، اور عدالت آنریبل سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ میں نے فیصلے کو ریزرو رکھا ہے۔ گورنمنٹ آف انڈیا نے اس کے باوجود امید پورٹل لانچ کیا اور کہا کہ آپ رجسٹریشن کروائیے۔ یہ کنڈم آف کورٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ جوڈیشری کو ڈس ریسپیکٹ کرنا نہیں ہوا تو اور کیا ہوگا؟ نہ اس میں ایسا تصرف کیا جائے گا جو وقف کی حیثیت کو ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہ وہ کس قدر سخی خاتون تھیں، انہوں نے اپنا مال، اپنی جان، اپنی صلاحیت سب ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دی۔ ہمیں سیرت کی کتابوں میں اللہ کی مخلوق کے لیے خرچ کریں۔ ہر محکمے میں خرابی، اگر ڈھونڈنے جائیں گے تو ہر محکمے میں خرابیاں مل جائیں گی۔ ویسے ہی وقف میں بھی، وقف ڈپارٹمنٹ میں بھی اس طرح کی خامیاں موجود ہیں، تو اس کو بنیاد بنا کر کہیں نہ کہیں اس پورے وقف کو ہی بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیے، اصل میں گورنمنٹ اس ڈاکٹر کی طرح ٹریٹ کر رہی ہے جس سے پوچھا جائے کہ آپریشن کیسا رہا، اس نے کہا آپریشن سکسیس سے، پیشنٹ مر چکا ہے۔ یہ اس طرح سے کارروائی ہڑبڑی میں گڑبڑی کر رہی گورنمنٹ آف انڈیا۔ وقف بورڈ، کیا آپ سب بتا سکتے ہیں کہ اس کا نیا نام کیا ہے؟ میں آپ حضرات سے پوچھ رہا ہوں، پترکار جو جرنلسٹ موجود ہیں، اتنے لمبے نام ہیں کہ آنریبل منسٹر صاحب کو بھی پوچھ کر یہ دیکھ کر پڑھنا پڑتا ہے۔ تو گورنمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے مورل اسٹیٹس کو ڈیمیج کرنا، اور یہ 6 دسمبر 1992 سے اسٹارٹ کر دیا گیا ہے۔ انسٹالمنٹ میں کیے جا رہے ہیں کہ آپ 100 وائس لیس ہو جائیں اور جو بھی ایکسپریمنٹ کرنی ہو وہ آپ پر کیے جائیں، جتنے بھی نگیٹو ایکسپریمنٹ ہیں۔ تو زندہ قوم بن کر آپ کو رہنا ہے، کیونکہ صرف مسئلہ مسلمانوں کے ادھیکار کے خطرے میں جانے کا نہیں ہے، بلکہ دیش کا سنویدھان خطرے میں۔ تو مسلمان صرف اپنے ادھیکار اور اپنے رائٹس کے پروٹیکشن کے لیے آواز بلند کرے گا، ایسا نہیں۔ وہ جس ملک میں رہتا ہے، اس کے دیوار کی، اس کے چھت کی، اس کی زمین کی، اس کے ذرے کی، اس کے پانی کی، اور دیش میں رہنے والے کروڑوں دوسرے دھرم کے ماننے والے جو ہمارے پڑوسی ہیں، ان سب کے ادھیکار کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمانوں پر بھی اخلاقی طور پر ہے، اور لہٰذا ہمارے علماء نے جس طرح آزادی میں قربانی دی، اس طرح آج بھی قربانی دے رہے ہیں۔ وقف کے معاملے میں اب تک جو تحریک چلی، وہ آپ اس تحریک سے کہاں تک مطمئن ہیں؟ دیکھیے، اگر آپ ایک چھوٹی سی کنکری بھی دریا میں ماریں گے تو اس سے ایک لہر پیدا ہوگی۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ لہر ہمیں نظر آئے یا نظر نہ آئے،
تحریکیں اپنا اثر رکھتی ہیں، لیکن ہمارا سامنا جن لوگوں سے ہے اس کے لیے تحریکیں پچھلے تجربوں کے مطابق چلانا، یہ میرے خیال سے تھوڑی چینجز لانی پڑے گی، ہمیں تھوڑی چینجز لانی پڑے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اکابرین اس بات کے لیے کیپیبل ہیں کہ وہ نئے انداز سے غور و فکر کریں گے انشاءاللہ کہ اس موجودہ سسٹم کے سامنے ہمارے پروٹیسٹ کی ڈیزائن کیا ہو۔ پچھلی ڈیزائن کو اور اب موجودہ ڈیزائن میں تھوڑا مجھے لگتا ہے کہ فرق لانا پڑے گا۔ تو ابھی بیداری جو ہم چاہ رہے تھے، یعنی میری مراد یہ کہ ہمارا بورڈ اور ہندوستان کی تمام ملی تحریکیں جو چاہ رہی تھی ایک ریولیوشن لانا، پبلک میں ایک اویئرنیس لانا، تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ 70 سے 80% اویئرنیس آ چکی ہے۔ اویئرنیس آ چکا ہے، احتجاج کو مزید بااثر بنانے کی کوشش ہونی چاہیے، ناٹ اونلی بااثر، پیسفل احتجاج جتنے بھی ہوں گے آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ کے، وہ سنویدھان کے دائرے میں ہوں گے، جیسا کہ ہمارے آنریبل سیکرٹری صاحب نے کہا کہ اسی ڈیزائن میں اور ڈیموکریٹیکل فیبریکل ڈیزائن میں اور پیسفل ہوں گے، اور آپ سب گواہ ہیں کہ ابھی تک جتنی تحریکیں چلی الحمدللہ سب پیسفل ہیں۔ ہم تو داڑھی ٹوپی پہ بھی نظر رکھتے ہیں کیونکہ آج کل ڈپلیکیٹ مال بھی آ جاتا ہے، تو اس پر بھی نظر رکھنی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے، ایسا نہیں ہے، تو ہمیں اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھنی چاہیے، اور شک کسی پر نہیں تو بھروسہ بھی نہیں، چلتے رہنا ہے۔ تو فیصلہ عدالت میں محفوظ ہے، امید آشا کرتے ہیں کہ انصاف آئے گا، اب تک تو فیصلے بہت دیکھ چکے ہیں۔ خطاب سے بھی کئی ساری باتیں آئیں، یہاں پر میڈیا کا یہ سوال ہے کہ فیصلہ چونکہ عدالت میں محفوظ ہے تو اس تحریک کو کیسے آگے بڑھایا جا رہا ہے، کس مقصد کے تحت اور کس کے لیے پیغام دیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ بنیادی طریقے پر وقف قانون 2025 جو لایا گیا ہے اس میں ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے وقف جائیدادوں کی، وقف پراپرٹیز کی حفاظت غیر یقینی ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر یہ بات اس وقف قانون میں ہے کہ ڈسپیوٹ ہونے کی شکل میں وقف بائی یوزر معتبر نہیں ہوگا۔ بہت ساری وقف پراپرٹی وہ ہے جو صرف یوز کی بنیاد پر، استعمال کی بنیاد پر آج وقف مانی جاتی ہے اور پہلے سے وقف مانی جاتی رہی ہے۔ جو 1995 کا قانون ہے اس میں بھی یہ بات ہے کہ اگر ڈاکومنٹ نہیں ہے، دستاویز نہیں ہے، صرف استعمال ہے، عیدگاہ ہے وہاں عید کی نماز ہو رہی ہے، کوئی مسجد ہے وہاں نماز پڑھی جا رہی ہے، کوئی قبرستان ہے وہاں مردے دفن ہو رہے ہیں، تو صرف یوز کی بنیاد پر اس کو وقف مانا جائے گا۔ لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے، پہلے تو 2024 میں یہ کہا گیا کہ وقف بائی یوزر معتبر ہی نہیں ہوگا، پھر ہم لوگوں کے احتجاج کرنے پر اتنی اس میں ترمیم کی گئی کہ وقف بائی یوزر معتبر ہوگا مگر ڈسپیوٹ ہونے کی شکل میں پھر معتبر نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی بھی کھڑا ہو کر کہہ دے گا کہ یہ میری جائیداد ہے، وقف کی نہیں ہے، ڈسپیوٹ ہو گیا، اور پھر ہم سے وقف کے کاغذات مانگے جائیں گے، ظاہر ہے 700-800 سال پرانے کاغذات دکھانا ممکن نہیں ہے، تو ہماری بہت سی وقف جائیدادیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیا وقف قائم کرنے میں بھی دشواری ہے۔ اس قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اب اگر کسی کو وقف کرنا ہوگا تو اس کے لیے 5 سال کا پریکٹسنگ مسلمان ہونا ضروری ہے، باعمل مسلمان ہوگا وہ بھی 5 سال کا، تو وہ وقف کر سکتا ہے، ورنہ وقف نہیں کر سکتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اور کلکٹر کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ طے کرے کہ یہ پریکٹسنگ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ اب اگر وہ کہہ دے گا کہ یہ 5 سال کا مسلمان نہیں ہے یا باعمل مسلمان نہیں ہے، وقف نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پرانی وقف جائیدادیں بھی ہمارے خطرے میں پڑ رہی ہیں، نیا وقف قائم کرنے میں بھی دشواری ہے۔ تو اس لیے ہم نے گورنمنٹ سے یہ مطالبہ رکھا تھا کہ جو وقف کا 1995 کا قانون چلا آ رہا ہے وہ صحیح ہے، اس کو باقی رہنے دیا جائے۔ یہ جو امینڈمنٹ آپ کر رہے ہیں یا نیا ایکٹ لا رہے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر حکومت نے بات نہیں سنی۔ اب ہم ایک سیکولر ڈیموکریٹک فیبرک رکھنے والے ملک میں ہیں، اس لیے ہم جمہوری طریقے پر اپنا احتجاج درج کرا رہے ہیں، اور چونکہ یہ معاملہ قانون سے متعلق ہے اس لیے سپریم کورٹ میں بھی بہت سے لوگوں کی طرف سے اپیل دائر کی گئی ہے، وہ معاملہ وہاں چل رہا ہے۔
کیا امید رکھتے ہیں سپریم کورٹ سے؟ ہمیں سپریم کورٹ سے اچھی امید ہے اور ہم اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ جو ہماری بات ہے وہ پوری طریقے سے ان کے سامنے کلیئر کٹ واضح رہے تاکہ وہ اس کی روشنی میں اچھا فیصلہ دے سکیں. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ اس میں ہر دن کوئی نہ کوئی اضافہ کر رہی ہے. مثال کے طور پر امید پورٹل لے آیا گیا. امید پورٹل پر اندراج کی بات کی جا رہی ہے. وقف بورڈ میں ہر جگہ لکھ کر لگا دیا گیا ہے کہ پہلے امید پورٹل پہ اندراج کرائیے پھر ہمارے ہاں آئیے. حالانکہ پہلے سے پورٹل موجود ہے اور اس کے اوپر اندراج بھی موجود ہے اور گورنمنٹ کا یہ اعلان بھی موجود ہے کہ 90% پراپرٹیز ہمارے پاس اندراج شدہ موجود ہیں. تو جب آپ کے پاس ساری اندراجات موجود ہیں تو از سر نو امید پورٹل لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اس امید پورٹل کو بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے. یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ مرکزی حکومت سے اسٹیٹ گورنمنٹس کو ڈائریکشنز ملنا شروع ہو چکی ہیں، آپ ایسا کرو یہ کرو. جی ہاں یہ ہو رہا ہے اور یہ دی جا رہی ہیں. جی ہاں اور یہ صحیح نہیں ہے. جب معاملہ عدالت میں ہے اور ابھی اس قانون پر سنوائی چل رہی ہے، بات ہو رہی ہے اور فیصلہ آنے والا ہے تو ابھی اس کو زمین پر آپ اسٹیبل نہیں کر سکتے ہیں. لیکن جیسے اور بہت ساری چیزیں منمانے طریقے پر کی جاتی ہیں یہ کام بھی کیا جا رہا ہے. آخر میں ایک سوال کہ چند لوگوں میں یعنی کہ منفی بات بھی پھیل رہی ہے کہ ان احتجاجوں سے ان جلسوں سے کیا ہوگا. ایک عام سوالات بھی جو ہے اس طرح کے پبلک میں دیکھیے اصل میں اس میں دو بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی وقف جائیدادوں کو بچانے کے لیے جو کوشش ہم کر سکتے ہیں وہ کوشش ہمیں کرنی چاہیے. نتیجہ کیا ہوگا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن یہ سوچ کر کہ ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا اس لیے ہم سب ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے. ایک زندہ قوم کو، ایک زندہ ملت کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا چاہیے. نمبر 2 کی بات یہ ہے کہ سب احتجاج بے اثر نہیں ہوتا. احتجاج کا اپنا اثر ہوتا ہے. جمہوریت میں احتجاج سنا جاتا ہے، احتجاج کی آواز کا دباؤ قبول کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا NRC کے وقت احتجاج کیا گیا اس کا اثر ہوا. مختلف اور اس کی مثالیں ہیں. خود مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اس سے پہلے نفقہ مطلقہ کے سلسلے میں پچھلی گورنمنٹ میں بہت پہلے نفقہ مطلقہ کے سلسلے میں تحریک چلائی، اثر ہوا. ایسا نہیں ہے کہ بالکل اثر نہیں ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے. اور اب ایک اسٹیپ ہم پورا کر چکے ہیں. دوسرے اسٹیپ میں کچھ اور مضبوط سخت اقدامات کیے جا سکتے ہیں جس کا اثر اور زیادہ پڑ سکتا ہے انشاءاللہ. الحمدللہ آج کے اس اجلاس کو کامیاب بنانے کے لیے پچھلے 2-2.5 مہینوں سے مسلسل محنت ہوتی رہی ہے اور ان محنتوں کا نتیجہ ہم نے آج یہاں دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں ہماری مائیں بہنیں پورے شہر کے دور دراز علاقوں سے بھی، قریب کے علاقوں سے بھی جمع ہوئی اور ہماری امید سے زیادہ خواتین جمع رہی اور پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ پورے اجلاس میں وہ بیٹھی رہی ہیں. الحمدللہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے منعقدہ اس اجلاس میں جس کے انتظامی ذمہ داریاں ریاستی وقف بچاؤ دستور بچاؤ تحریک کے ذمہ داران اور اس کے خاص طور پر خواتین کے کمیٹی کے ذمے تھے. سب نے مل کر محنت کی تھی. الحمدللہ ان محنتوں کا بہت ہی اچھا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر کیا ہے. اللہ کی مدد بھی شامل حال رہی، موسم بھی ساتھ رہا اور ہمارے بڑے بزرگ حضرات جو بورڈ کے ذمہ داران ہیں وہ یہاں تشریف لائے. انہوں نے ہماری ماؤں بہنوں کو جو پیغام دیا ہے ان سب نے جو ہے اس بات کا عزم اور ارادہ بھی کیا کہ اس پیغام پر وہ عمل کریں گی. اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر انہوں نے اس عزم کا اظہار بھی کیا ہے اور انہوں نے یہ ظاہر کیا ہے اور ہم سب بھی اس بات کو جو ہے اس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تحریک پوری مکمل طور پر جاری رہے گی اس وقت تک جب تک ہمارا مطالبہ تسلیم نہیں کر لیا جاتا اور جو غیر دستوری قانون نافذ کیا گیا ہے اس غیر دستوری قانون کو جو ہے واپس نہیں لیا جاتا. اجلاس میں تمام عورتیں، بہت ساری عورتیں جمع ہوئی تھیں. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو بہنیں آئی ہوئی تھیں اور اسی اجلاس کو یہیں تک ختم کر کے نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جو علماء کرام جب پھر آگے سے آواز لگائیں گے تو اس بل کے خلاف آواز لگائیں گے تو پھر انشاءاللہ تمام بہنوں کو جڑنا ہے ایک جٹ ہو کر. اس سے زیادہ تعداد میں
तमाम हमारी बहनों को जुड़ना है और इस बिल के ख़िलाफ़ एहतजाज करना है। हुकूमत से आप क्या चाहती हैं? हुकूमत से हम ये चाहते हैं कि ये जो बिल है ये हमारे शरीयत के ख़िलाफ़ है, ये दस्तूर के ख़िलाफ़ है। हम मुतालबा करते हैं कि इस बिल को वापस लें, इस काले बिल को वापस ले लें।